نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. حضرین محترم، اس رکوع کے اس آیت کے تحت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص اور مقبول بندے کون ہیں اس کے بارے میں 2 دن سے ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن اللہ کے بندوں کے کل 12 صفتیں ذکر کیا گیا ہے. ان میں سے ہم لوگ صرف 3 صفتوں کو سنے ہیں، اور اسی طرح آج یہ فرمایا گیا ہے کہ عباد الرحمن کی 34 صفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندوں کی 34 صفت ذکر کیا گیا ہے. خوف آخرت، آخرت کا خوف اور خوف خدا، اللہ کا ڈر، یہ عباد الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے 34 صفت ذکر کیا گیا ہے. فرماتے ہیں اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھیے، کیونکہ اس کا عذاب پوری تباہی ہے. بے شک جہنم بہت بڑا ٹھکانہ اور برا مقام ہے. اور جو اللہ کے خاص بندے مقبول بارگاہ ہیں وہ شب و روز خدا کی عبادت اور اطاعت میں مصروف رہتے ہیں، باوجود بے خوف ہو کر اطمینان سے بیٹھے نہیں رہتے، بلکہ ان کا ہر وقت خدا کا خوف اور فکر آخرت لگی رہتی ہے. ہر وقت خوف کے درمیان ان کے دل لرزتے ہیں اور خدا کے قہر اور غضب سے بچنے کے لیے ہر عملی کوشش جاری رکھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہمیشہ ان کو لگا رہتا ہے، آخرت کا خوف رہتا ہے، جہنم کے عذاب سے بچنے کا ڈر اور خوف لگا رہتا ہے. دل و دماغ میں سوال ہمیشہ رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر خدا نہ خواستہ مجھ سے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس گناہ کی وجہ سے، اس پکڑ سے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈال دے گا، وہاں کے عذاب سے مجھے جھلسنا ہوگا. تو یہ خوف ہمیشہ بندے کے درمیان میں سوال رہتا ہے. جیسے کہ میں خوف خدا کے تعلق سے جمعے میں بیان کیا تھا اور اس میں خوف خدا کی اہمیت کو بتلایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی دعا میں کہا کرتے تھے اللہ کے حبیب، فرماتے ہیں اے اللہ میں جہنم کے فتنے اور اس کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرا معمول ہے، اللہ کے نبی دعا مانتے ہیں. اللہ کے نبی کا دعا فرماتے ہیں کہ میں جہنم کے فتنے اور اس کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، مالداری کے فتنے کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، فقر اور محتاجگی کے فتنے کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ بے شک میں دجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ آپ میرے دل کو گناہوں سے برف اور اولے کے پانی سے دھو دیجئے، اور میرے دل کو گناہوں سے ایسا صاف کر دیجئے جیسا کہ تو سفید کپڑے کے میل کچل کو صاف کر دیتا ہے، اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دیجئے جیسا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کی دوری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو ایسا دھو دے
جس طرح ایک سفید کپڑے میں دھبا لگ جائے تو اس سفید کپڑے کو دھونے کے بعد دھبا بالکل ختم ہو جاتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ میں گناہ کر کے میرے دل میں سیاہ دھبے بیٹھ گئے. اللہ تم میرے گناہوں کو ایسا دھو دے کہ جیسے کہ تو سفید کپڑے کے دھلنے کے بعد سفیدی آ جاتی ہے, اور ایسے میرے گناہوں کو تو دھو دے اور میرے دل کے اندر کے سیاہ دھبے ختم ہو جائے. یہ بات جب پیدا ہوتی جب دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے. ورنہ تو جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے, ڈر نہیں ہے, جتنا بھی گناہ کر لے اس کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے. یہ معمولی چیز. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جن سے اگر چھوٹا بھی گناہ ہو جاتا تو صحابہ کو وہ چیزیں پہاڑ نظر آتی تھی. آج ہم سے بڑی بڑی گناہیں ہو جاتی ہیں, جھوٹ, گالی, غیبت, چغلخوری, بڑی بڑی گناہیں ہو جاتی ہیں, مگر اس گناہ کو بھی اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے. انسان اسے معمولی سمجھ لیتا ہے. جب کسی چیز کو معمولی سمجھ لیتا ہے تو اس کے کرنے پر اس کو جرأت پیدا ہو جاتی ہے. چلو یہ تو میری عادت ہے نا گالی دینے کی, چلو گالی دے. یہ تو میری عادت ہے غیبت کرنے کی, غیبت کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دیتا ہے. یہ تمام چیزیں کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یہ تمام چیزیں اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں, خوف خدا نہیں. فرماتے ہیں جو شخص دنیا کے اندر اپنے آپ کو خوف آخرت, فکر آخرت کا عادی بنا لیتا ہے, ہر وقت آخرت کی دھن رہتی ہے, عذاب الہی کا ڈر اور جنت کا شوق اسے بے چین رکھتا ہے, دن رات اللہ سے اس بات کی دعا کرنے میں مصروف رہتا ہے کہ اللہ جہنم کا عذاب بہت سخت ہے, تو میرے گناہوں کی مغفرت فرما, عذاب جہنم سے بچا لے, جنت کی بے مثال نعمتوں سے مجھے نصیب فرما. ایسے بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے بشارتیں نازل ہوئی ہیں. یہی عباد الرحمن کی خاص صفت ہے. یہی اللہ کا وہ خاص بندہ ہے جس کے اندر خوف آخرت نہیں, خوف خدا نہیں, قبر کے عذاب کا فکر نہیں, جی اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہے, بس ایک مردے کی طرح اس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے. بس اس کے اندر دل تو ہے اور اس دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے. مسلمان تو ہے مگر عبادت کی کوئی اہمیت اس کے اندر نہیں, نہ نماز کی, نہ روزوں کی, نہ تلاوت کی, نہ حج کی, نہ کسی کی فرائض کی کوئی فکر ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر ڈر ہی نہیں ہے. دراصل بات کوئی تعلق ہی نہیں اسے دین سے, صرف نام مسلمان کا ہے, لسٹ مسلمانوں کی لسٹ نام ہے, مگر کوئی عبادت میں مسلمانوں کا عمل نہیں. فرماتے ہیں اللہ کا جو بندہ راتوں کو اٹھ کر روتا ہے, اللہ کے خوف اور عذاب جہنم کے خوف سے جب بندہ گڑ گڑانے لگتا ہے, اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بدن میں لرزہ پیدا ہو جاتا ہے, تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے سوکھے درخت کو ہلانے سے اس کے سوکھے ہوئے پتے گر جاتے ہیں. جو اللہ کے ڈر سے رو رو کر مانگتا ہے, خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم سے, اس کے اندر سے گناہ ایسے جھڑا دیتے ہیں جیسے کہ سوکھے پتے درخت کے ہلانے سے گر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے اس کے گناہ کو بھی جھڑا دیتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں نیکیوں اور برائیوں کی ایسی مثال بیان فرمائی ہے. فرماتے ہیں معمولی دیہاتی کو بھی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے. جب کسی درخت کے کچھ پتے سوکھ جائیں اور کچھ پتے ہرے بھرے ہیں, تو اس درخت کے ٹہنیوں کو ہلانے کی صورت میں سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں, ہرے پتے درخت کے ساتھ لگے رہتے ہیں. تو اسی طرح جب بندہ خوف خدا کی وجہ سے گڑ گڑاتا ہے, اس کے بدن پر کپ کپی آ جاتی ہے, اس کے اوپر سے تمام گناہ درخت کے سوکھے پتے کی طرح جھڑ جاتے ہیں, اور اس کی نیکیاں اس کے ساتھ اسی طرح باقی رہ جاتی ہیں جیسے درخت کے ہرے پتے اس کے ساتھ جم کر رہتے ہیں. اور جس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط اور اس کے عقائد کو مضبوط کر دیتا ہے, اور جس کے اندر خوف خدا نہیں ہے اس کے گناہ اللہ اکبر کیا کہنا. لہذا اپنے اندر خوف خدا پیدا کرنا. اور فرماتے ہیں
حدیث میں آیا ہے جو شخص خوف خدا کی وجہ سے روتا ہے اس کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر بھی ایک قطرہ آنسو ٹپک جائے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے جہنم کو حرام قرار دیتا ہے اور اس کو جنت کا پروانہ دے دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے اندر اس کا ڈر اور خوف آخرت پیدا کرے۔ پھر فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ کے خاص بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں آخرت کی بھلائی اور فلاح کامیابی کی دعا کرتے ہیں، ہمیشہ عذاب جہنم سے پناہ چاہتے ہیں۔ یہ ایمان والے کی صفت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ دولت نصیب کرتا ہے، اور جس کے اندر خوف خدا آ گیا اس کے اندر کامل ایمان کی ثبوت پائی جاتی ہے، اور جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دیتا ہے۔ ہر کام میں، گھریلو زندگی میں، تجارت میں، عبادات میں، گناہوں سے بچنے میں، ہر اعتبار سے اس بندے کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، اب جس بندے کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، نہ آخرت کا ڈر ہے، نہ وہ عبادت کرتا ہے، جی گناہوں میں ملوث ہو کر رہ جاتا ہے، غیبت بھی کر لیتا ہے تو اس کا کوئی احساس نہیں، دھوکہ بھی دے لیتا ہے تو اس کا کوئی احساس نہیں، یہ تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی وجہ سے یہ تمام چیزیں پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلی چیز خوف خدا اپنے اندر پیدا کرے۔ مثال کے طور پر کوئی بچہ گناہ کرے یا شرارت کرتا ہے، یا تو ماں باپ کا ڈر ہوتا ہے، یا استاذ کا ڈرتا ہے، یا کہیں اور جگہ شرارت کرتا ہے، تو لوگوں کے ڈر کی وجہ سے شرارت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب رمضان کا ماحول دیکھیں، انسان کھلے عام کھڑے ہو کر کہیں پانی پہ بیڑی سگریٹ پیتا کھڑا رہے، کسی روزے دار کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، اس کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے، یہ مجھے دیکھ کر کسی کے پاس جا کر میرے اس کارنامے کو نہ بتا دے۔ جب لوگوں کو دیکھنے کا ڈر آتا ہے، ایک بچہ اسکول میں پڑھنے والا، مدرسے پڑھنے والا کسی اپنے استاذ کو دیکھ کر ڈر کر اپنی شرارت کو چھوڑ دیتا ہے، ایک غیر روزے دار کو دیکھ کر کھانا پینا چھوڑتا ہے، کیونکہ لوگوں کا ڈر تیرے اندر آ گیا۔ اگر یہی ڈر خدا کا ہوتا تو روزہ رکھ لیتا، اگر یہی ڈر تیرے اندر خدا کا ہوتا تو نماز پڑھ لیتا، نہ خدا کا خوف نہیں۔ خوف تو ہے تو لوگوں کا خوف کہ لوگ کیا کہیں گے، لہٰذا اس چیز کو سب سے پہلے اپنے اندر پیدا کرنا ہے، وہ ہے خوف خدا۔ تو ایمان والے کی، اللہ کے بندے کی چوتھی صفت قرآن ذکر کرتا ہے، وہ ہے خوف خدا، اللہ کا ڈر پیدا کرنا۔ اس پر فرماتے ہیں کہ پانچویں صفت خرچ کرنے میں اعتدال، درمیانہ۔ فرماتے ہیں کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اللہ کے وہ خاص بندے جب خرچ کرنے لگتے ہیں تو فضول خرچی اور بے جا نہیں اڑاتے ہیں، اور نہ ہی تنگی اور بخل سے کام لیتے ہیں۔ ان کا خرچ کرنا درمیانہ ہوتا ہے، بے جا فضول کام نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے کی پانچویں صفت ہے۔ فرماتے ہیں مسلمان پر کسی بھی مصیبت کے کام میں پیسہ خرچ کرنے سے گریز کرنا لازم ہے۔ ڈھول تاشے، ڈانس ناچ گانے، شراب اور کباب میں ایک پیسہ خرچ کرنا بھی بے جا اسراف اور گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ اسی لیے شب برات کے موقع پر آتش بازی میں خرچ کرنا اسراف اور بے جا چیز میں داخل ہے۔ جائز اور ناحلال کاموں میں ضرورت سے زائد خرچ کرنا بھی فضول خرچی ہے۔ جائز کاموں میں بھی ضرورت سے زائد خرچ کرنا بھی فضول خرچی میں شامل ہے۔ جیسا کہ شادیوں میں کس قدر بے جا خرچ ہوتا ہے سب کو معلوم ہے، اس کی مثال پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ شادیوں میں تو مثال دینے کی بھی ضرورت نہیں، کتنی فضول خرچی ہوتی ہے۔ میں تو یہ بات کو شادیوں کے سلسلہ کی بات کو تو میں ہر بار کہتا ہوں جب بھی فضول خرچی کی بات آتی ہے۔
شادیوں کو تھی اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اتنا فضول خرچی. کسی ایک جگہ شادیوں کے موقع پر مسلمانوں کی شادی، غیروں کی شادی نہیں، نہ عیسائیوں کی شادی میں، نہ کسی یہودی کی شادی میں، مسلمان بچوں اور بچیوں کی شادی میں ماں باپ لاکھوں کے کروڑوں کے قرضہ لے کر شادی کرتے ہیں. اپنے بچے اور بچی کے بچے بھی ہو جائیں، جب تک قرض ادا نہیں کر پائیں گے قرض ہی میں ڈوبے رہتے ہیں. اور اتنا اس کے اندر فضول خرچی ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایک مہندی لگا لیں، اپنی بیٹی کی میک اپ کرانے کے لیے شہر بنگلور کو چھوڑ کر باہر سے میک اپ کے لیے بلائیں گے، اور جس کے لیے 80-1 لاکھ روپے میں خرچ کر دیں گے. اور شادی بیاہ کے موقع پر فوٹوگرافی نکالنے کے لیے 80,000 1 لاکھ روپے دینے تک کے خرچ کریں گے، جس کے اندر نہ محرم بھی آئے گی، غیر مرد بھی آئیں گے، ایک دوسرے کو بھی آئیں گے، اور وہ عورت بھی جس کے اندر آئے گی، جس کی کمر نظر آئے گی، جس کا سینہ نظر آئے گا، جس کی پیٹھ نظر آئیں گی، اور وہ اپنے شوہر کو میک اپ دکھانے کے بجائے غیروں کو میک اپ دکھاتے پھرے گی. اور وہ عورتیں، اور وہ جس کی شادی ہونے والی جو عورت ہے، عرس بیٹھی ہے، اپنی شوہر کو چہرہ دکھاتی ہے نہیں دکھاتی نہیں معلوم ہے، اس سے پہلے فوٹوگرافر کو چہرہ دکھاتی، الگ الگ پوسٹ میں کھڑے کر فوٹو پکڑ لیں. اور وہ ماں باپ بھی وہیں کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، وہ فوٹو پکڑنے والا لڑکی کے گھونگھٹ کو اپنے ہاتھ سے ہٹاتا ہے، ان کو دلوں میں ایک ذرہ برابر چھوٹی نہیں رہتی. شادی بیاہ کے موقع پر فوٹو خرچ کرنا، وہ تو وہاں پر غیر محرموں کی تصویر دکھائی جاتی ہے، ننگے ناچ ہوتا ہے، چہروں کے کھلے چہرے دکھائے جاتی ہیں، اور وہاں فضول خرچی. یہ تمام چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی نا. اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی کیا تھا، کیسا ڈھول تاشے کے ساتھ، ناچ گانے کے ساتھ، ناچنے والوں کو، قوالیوں کو ملا کر لاکھوں کے ہزاروں کے خرچ کرنے کی کیا نوبت تھی، کیا ضرورت تھی. سیدھی سادی شادی بھی ہو سکتی تھی. تمہاری جو 1 لاکھ 1 کروڑوں کی جو شادی ہوتی ہے، 1 لاکھ 1 کروڑ کی شادی اٹھا کر کم از کم 100 غریب لڑکیوں کے اچھے اعلیٰ پیمانے پر شادی کر سکتے ہیں. وہی سیدھی سادی زندگی میں اب وہی رویہ، نہیں لڑکی کو اٹھا کر دیں گے ہم 100 جوڑا دینا، کسی کے ہمیں 21 جوڑا دینا، نہیں کسی کے ہم 50 جوڑا دینا ہے. کیا ضرورت ہے؟ اب ایک مالدار، تم لوگ ایک مالدار کر دے گا، لاکھوں کے ہزاروں کے خرچ مالدار کرے گا، اب غریب لاکھوں کے خرچ کرنے کے لیے کہاں جائے گا؟ اب وہ غریب بھی کیا سوچتا ہے، کم از کم ایک شادی کے لیے 1 لاکھ تو بھی کرایہ دینے کے لیے تیار ہے. اب اس 1 لاکھ کے لیے گھر گھر در در کے بھیک مانگتے پھرتا ہے. اب وہ عادت بڑھ گئی، اب مسجدوں کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے وہ رخیں لا کر پیش کرتے ہیں، کبھی جھوٹ رخ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی صحیح رخ کر رہے ہوتے ہیں. اب مجبور بنائے کون؟ انہی مالداروں. ہم نے عادت ڈالی ہے ان چیزوں کی. اب یہ نام کا مسئلہ، عزت کا مسئلہ، انہیں فلاں شادی میں نہیں کرتا، میں فلاں میں کرتا ہوں. اب میں فلاں میں نہیں کیا تو رشتے دار، میرے دوست احباب، میرے پڑوسی کہیں گے کیا شادی کی اپنے بچے کی. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کو جتنا بھی خوش کرنے جاؤ، یہ لوگ کبھی خوش ہونے والے نہیں. تم لاکھوں کے، ہزاروں کے، کروڑوں کے، ملینوں کے، ڈالروں کے ڈالر خرچ کر کے بھی شادی کر دو، آنے والے کچھ نہ کچھ نقطہ رکھ کر ہی جاتے ہیں. کیا فائدہ اتنے اعلی پیمانے پر شادی کرنے کی؟ خرچ کر کر بھی سننا ہے، خرچ نہیں کر کر بھی سننا ہے، تو اس سے بہتر نہ کر کے سیدھی سادی کرو شادی، اسی میں بے برکت ہے. یہ دنیا کا دیکھا ہوا ایک تجربے کی بات ہے. جتنے اعلیٰ پیمانے پر بے جا فضول شادیاں ہوتی ہیں، آپ لوگ آزما کر دیکھیں، کسی سے دیکھ لیں، معلومات بھی کر لیں، جتنی بے جا فضول شادیاں ہوتی ہیں اور جس میں بے حیائی زیادہ ہوتی ہے، جس شادی میں بے حیائی زیادہ ہوتی ہے اور اس میاں بیوی دونوں کو اسٹیج میں بٹھایا جاتا ہے اور وہ لڑکی کھلے عام اس کے چہرے کو کھلے رکھتی ہے، قرآن کے اصول کے خلاف ہوتا ہے،
اور اس کی تصویر پکڑی جاتی ہے، آنے والے اس کے فوٹو پکڑتے ہیں، محرم بھی دیکھتا ہے، نامحرم بھی دیکھتے ہیں، اس کی تصویر اٹھا کر گھر میں رکھا جاتا ہے، اس شادی میں کبھی برکت نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لاکھوں کی شادیاں ہوتی ہیں، 2 مہینہ 3 مہینہ 1 سال گزرتا نہیں، دونوں کے درمیان رشتے میں قرار پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا ضرورت اتنی بڑی شادی کرنے؟ اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے بھی ہوئی، حضرت فاطمہ کی شادی بھی ہوئی، کیا سیدھی سادی زندگی تھی، کیا پیار محبت تھا دونوں کے درمیان، کیا الفت تھی دونوں کے درمیان میں۔ ایسی شادی نہیں۔ سب سے پہلے شادی تو دور کی بات، فضول خرچی کے لیے جو منگنی ہوتی وہ منگنی شادی کے برابر میں خرچہ ہوتا ہے آج کل، وہی شادی بیاہ، وہ بھی شادی محل میں۔ اب منگنی ہو گئی اور منگنی کے درمیان میں فلاں فلاں چیز کی رسم، اس کی رسم، اس کی رسم، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، غیروں کا جو طریقہ ہے نا وہ طریقہ ہمارے شادیوں میں آ گئی ہے۔ اب سب سے پہلے کیا ہے وہ نکاح کی، سب سے پہلے تو نکاح کی اہمیت نہیں، 11 بجے کا وقت بتائیں گے، نوشہ صاحب 11:30 12 تو ظہر کی نماز کے آخری وقت میں وہ بھی دفتر بھی فری ہو کر لے لیتا، وہ دفتر فری کرنا تو یہاں 1 بجے بیٹھ کر ظہر کی نماز کے بعد اعلان کریں گے، 2 منٹ وکیل آئیں گے، 2 منٹ گواہ آئیں گی، یہ بولتے بولتے 2 ڈھائی گزر جاتے، یہاں نکاح کو نکلتے حضرت والا نوشو۔ یہ حال ہے شادیوں کا۔ اب اس کے علاوہ شادی محل میں نوشو اندر رہیں گا، اسٹیج پہ بیٹھ کو رہیں گا، یہاں حضرت نکاح پڑھانے آتے رہے تو نوشو کو میک اپ کرا کو پورا کرا کو باہر بلا لیتے ہیں شادی محل کے دہلیز کے پاس، تو شادی محل کے دہلیز میں سے ان کو کھڑا کو وہاں سے فوٹوگرافر اٹھائے گا تو جب نام بیٹھتے ہیں اسٹیج میں، جب تک اس سے پہلے یہاں بیٹھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ بکرے کے سر کے نظر اتارنا، اللہ اکبر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، غیروں کا طریقہ ہے۔ وہ سر سے نظر اتارے تو کیا ہو جاتا؟ کیا لڑکی کے اندر طاقت آ جاتی؟ کیا ذہنیت بنا کر رکھے۔ اور اس کے علاوہ نیا طریقہ، وہ پلیٹ میں رنگ کا پانی، اور لڑکا اندر آنے سے رنگ کے پانی میں پیر رکھ کر اندر آ رہا، یہ کس کا طریقہ ہے بتا؟ مسلمانوں کا ہے۔ جا کر دیکھو ہندوؤں کے شادی بیاہ میں جا کر دیکھو، یہی طریقہ ہوتا ہے، ہندو یہی کرتے ہیں، مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ سیدھی سادی، آئے وقت پر ایک گواہ، دو گواہ، ایک وکیل بیٹھ گئے، مہر طے ہوا، نکاح ہوئی، دونوں کو رخصت ہوئے، کام ختم، 1 گھنٹے میں پورا کام ہو سکتا ہے۔ تمام رواجیں ہم نے غلط طریقے سے اختیار کر لیا۔ اب اس سے بھی بڑھ کر حضرت نکاح پڑھا دیے، دعا بھی ہو گیا، خدا نہ خواستہ دعا میں اللہم الف بین قلوبنا نہیں بولتے تو قیامت برپا، حضرت بولے نکاح نہیں ہوئی، برابر میں حضرت نکاح برابر پڑھائے گی۔ ارے نکاح کے لیے نہیں، صرف اجازت قبول ہوتے ہوئے نکاح درست ہو جاتی ہے۔ اب لڑکے کو کیا بتائیں، جو سجاوٹ لڑکی کرنا ہے، لڑکا بھی سجاوٹ لگا، پورے ہاتھوں میں مہندی، لڑکا ابھی 20 رمضان سے پہلے 15 یا 13 رمضان کی تفسیر میں بتلایا تھا، لڑکی کے لیے جائز نہیں کہ لڑکے کا طریقہ اختیار کرے، اور لڑکے کے لیے جائز نہیں کہ لڑکی کا طریقہ اختیار کرے۔ جی بتایا تھا اس کی تفسیر میں، تو درست نہیں ہے کہ ان کا طریقہ یہ اختیار کرے، ان کا طریقہ زیب و زینت، خوبصورتی لڑکی کے لیے، لڑکے کے لیے نہیں، بناؤ سنگار اس کے لیے ہے، لڑکے کے لیے نہ بناؤ سنگار۔ کیا ہوگا، لڑکے بھی میک اپ کرتا ہے شادی کے موقع پر، فضول خرچی بھی، تمام چیزیں فضول خرچی پر چلے جاتی ہے۔ ایک شیروانی خریدنے کے لیے لاکھوں کی خرچ کریں گے، اور وہی شیروانی نکاح ہونے کے بعد جب گھر میں جا کر پہن جاتا ہے، پھر اللہ کو پہننے کی نوبت آتی ہے، صرف شادی بس۔ میں یہی کہتا ہوں بار بار، ایک شادی کے لیے لاکھوں کے خرچ کر کر ایک لڑکی کے لیے کوئی جوڑا خریدا جاتا ہے، کم از کم ایک جوڑا، ہائیسٹ اگر کوئی مالدار ہے 1.5 لاکھ 2 لاکھ لڑکی کے لیے ڈریس دیا جاتا ہے،
اور لڑکا شیروانی خریدتا ہے کم از کم اسٹارٹنگ 50,000 کی. یہ ٹوپی 150 روپے کی 200 روپے کی رہے گی. یہ ٹوپی لینے کی توفیق نہیں ہے، لاکھوں کے پیسے خرچ کرنے کی توفیق ہے. ایک برقع اگر لینا ہے کوئی عورت تو 5,000 10,000 15,000 اچھے سے اچھے برقع، لاکھوں کی خرچ کرنے کی توفیق ہے برقع لینے کی، صحیح برقع لینے کی توفیق. کیا سوچ دیکھیں، جس چیز کو چھپانا فرض ہے، جس چیز کو لینا ضروری ہے، اس چیز پر توجہ ہے، اور جو چیز بیکار چلا جاتا ہے اس پر توجہ ڈالا جائے گا. جو چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورت پر اپنے مال کو خرچ نہیں کریں گے، بے جا بے فضول چیزوں میں مال کو خرچ کریں گے. یہ کچھ ڈزن کے کپڑے موجود ہوں گے، ٹوپی ڈزنوں کے حساب سے ہرگز نہیں ہوں گے گھروں کے اندر، صرف ڈزنوں کے حساب سے دکانیں ہیں ٹوپیوں کی. ٹوپی کے جیب میں ٹوپی نہیں رہے گی، ایسا ٹوپی رہا تو پہننے کی توفیق نہیں ہوگی. کیا سوچ بنا کر رکھیں گے فضول خرچی. یہ تمام چیزیں فضول خرچی، فلاں جیسے جگہ میں فضول خرچیاں، لاکھوں کے کروڑوں کی فضول خرچیاں ہو جائیں گی. امام اور مؤذن کے بعد آگے کا تمام کو ان کو سب اتنا دینا ہے. کون فضول خرچی کر لے سکتے ہیں؟ لاکھوں کے وہ جائز ناجائز میں خرچ کر لے سکتے ہیں. کسی نیک کام خرچ کرنے میں دل کھلتا ہے، ہرگز نہیں کھلے گا، نہ صدقے میں، نہ زکوٰۃ میں، نہ ہدیے میں، نہ تحفے میں، تحائف میں، نہ کچھ. مال کو بیزا فضول اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فضول خرچی سے بچے. جائز امور میں شاید شادی کتنے بھی اعلیٰ پیمانے پر کر لو، سادگی اختیار کرو، سادگی اختیار کرو. مسجدوں میں نکاح کرو، برکت ہے، رحمتوں کے فرشتے آتے ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں. جو سکون اور جو اطمینان مسجد کے نکاح میں ہے، وہ سکون اور اطمینان شادی محلوں میں نہیں ہے. بڑی مشکل سے دل پر پتھر رکھ کر جانا پڑتا ہے نکاح پڑھانے کے لیے. وہاں عورت بھی بیٹھے رہیں گی، مرد حضرات بھی بیٹھے رہیں گے، اسٹیشن بھی بیٹھے رہیں گے، ان کے سامنے نکاح پڑھانا. اب وہاں نکاح کی مجلس کی بے ادبی بھی ہوتی رہے گی. اب کیسے ان کے سامنے نکاح پڑھائیں گے؟ قرآن کی آیت پڑھا جاتا ہے. سب سے پہلی قرآن کی آیت جب شروع کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق خطبے میں پڑھا جاتا ہے. اب یہاں اللہ سے کہاں ڈرا جا رہا ہے؟ کسی کے سر میں دوپٹہ نہیں، کسی کے جسموں میں برقع نہیں، کسی کے جسم کھلا ہوا ہے، کسی کے چہرے پر کھلے ہوئے، وہ اس کے نظارہ ہے، اس کے نظارے، وہ اس کو دیکھنے کے لیے شادی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے شادی. اللہ اکبر. پوری ترتیب کو بگاڑ کر رکھی. نکاح کا جو اصل اصول تھا وہ تمام چیزیں ہمارے سے ختم ہو گئی. سیدھی سادھی. میرے نبی نے جس طرح حضرت فاطمہ کا کیا اور حضرت عائشہ کا جس طرح ہوا، وہ کریں زندگی میں سکون و عافیت کو تم پاؤ گے. فضول خرچی ہرگز نہ کرے کسی بھی چیز میں. اب نوجوانوں کی نئی مینٹالٹی فضول خرچی ہوگی. یہ مہینہ سیمسنگ، اگلے مہینہ ایپل، پھر اگلے مہینہ OnePlus 1، پھر اگلے مہینہ نئے ماڈل آتے رہے، نئے ماڈلوں کے ماڈل خریدتے رہے. یہاں ضائع ہوتے ہی وہاں لیتے رہے، یہاں ضائع ہوتے رہا وہاں موبائل لیتے رہے. فضول ہے. سب سے بڑا آیا تو مصیبت یہ ہے، وہ مصیبت پر اور ایک ڈبل مصیبت فضول خرچی. ایسے نہ ہو تو بھی قرض کے طور پر دوستوں کو فون کر کو وہاں آگا تھا، وہاں اٹک کر پیسے کی ضرورت ہے، اس کے لیے جھوٹ بات بول کر ان کے لیے 500، پھر ان کے لیے 1000، پھر ان کے پاس 1000، قرضوں میں ڈوبے. کیا ضرورت تھی قرض لینے کی؟ ویسی کیا نوبت تھی قرض لینے کی؟ بغیر قرض کی شادی نہیں ہو سکتی تھی، بغیر قرض کے نہیں چلا سکتے تھے. اسی کے اندر فضول خرچی ہرگز نہ کریں، فضول خرچی ہرگز نہ. سب سے بڑی شادی میں اور ایک فضول خرچی کیا ہے معلوم؟ دسترخوان جب لپیٹ کر جاتا ہے تو کم از کم تو 1 کلو کھانا جو ایک دسترخوان کے اندر ضرور ہوگا. ارے وہاں غریب دیکھیں ذرا جا کر، کھانے کے لیے 3 وقت میں صحیح کھانا نہیں مل رہا ہے. ہم لوگ
ایک ایک پانی کا باٹل اس کے اندر، کچھ بھی نہیں، اچھا رہے گا پانی کا باٹل، آدھا ہی پانی پیے رہیں گے، وہ پانی دوسرا کوئی نہیں، کیوں؟ جھوٹا ہے۔ مسلمانوں کا جھوٹا پینے سے کیا، بیمار ہے تو الگ بات ہے، مسلمانوں کے جھوٹا پینے کچھ نہیں ہوتا، مگر پانی کے باٹل بھی جائیں گی، روٹی بھی رہے گا وہ بھی جائے گا، بریڈ اور بن پورا رہے گا، پورے کچرے میں جائے گا۔ ایک ایک لقمہ کے اللہ کے پاس جواب دینے ہیں، لپٹ لپٹ کر پھینکتے ہیں۔ غریبوں کے علاقے میں جا کر دیکھیں، کھانا نہیں ہے کھانے کے لیے ان کے پاس، بھیک مانگتے پھر رہے فقیر۔ ہسپتالوں میں جا کے دیکھیں، ایسے مریض پڑے ہوئے ہیں، بیمار مریض پڑے ہوئے ہیں، چیٹی دواؤں کی چیٹی لے کر پلیٹ فارموں میں کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہے ہیں کھانے کے لیے، دوا لینے کے لیے دوا نہیں۔ غریب بچے پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس مال موجود نہیں، بچے پڑھنا چھوڑ کر اپنے اوقات کو ضائع کر کر کوئی ہوٹلوں میں کام کر رہا ہے، کوئی پلیٹ فارموں میں جا کر کام کر رہے ہیں، اپنے علم کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے ٹیلنٹ کو ضائع کر رہے ہیں، کوئی ان کو پڑھانے والا نہیں۔ اگر مال کو صحیح جگہ پڑھانے والوں کے اس میں لگاتے، آج کا نوجوان کوئی بھی بیکار نہیں ہوتا، آج اکثر بیکار ہے۔ تعلیم دے بچوں کو، صحیح تعلیم دے، فقیروں پہ جا کر دیکھیں، رمضان کا ماحول، فطرہ نکال رہے ہیں، زکوٰۃ نکال رہے ہیں، ایسے غریب علاقوں میں جائیں دیں۔ وہ غریب جب لیتا ہے نا کھانا، اس کے چہروں پر جو مسکراہٹ ہوتی ہے نا، اس مسکراہٹ کو دیکھ کر ایک دل میں طرح کا سکون پیدا ہوتا ہے، واقعی اس کی دعاؤں کو سن کر بڑا سکون ہوتا ہے۔ ان فقیروں کو دیکھ کر دیکھے نا، اللہ تعالیٰ کیا رکھا ہے، معصوم چہرے، فقیروں کے چہرے، وہ کھانا جب لیتے، رقم بھی لیں، کھانا بھی لیں۔ فضول خرچی نہ کریں اللہ کے لیے، مال ہے تو اس مال کو صحیح مصرف پر خرچ کریں۔ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ قرآن پاک نا اگر اس آیت پر لے کر تقریر کریں بہت لمبی چلے گی۔ قرآن کہتا ہے ہرگز نے ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ فضول خرچی نہ کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان اور ابلیس کے بھائی ہے، شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان اور ابلیس کا بھائی ہے۔ کیا اس کا بھائی بننا چاہتے ہیں؟ خدا کو ناراض کرنا چاہتے ہیں؟ خدا کے ساتھ ناراضگی لینا چاہتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہ کریں، فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ ہر موڑ میں جائز اور مباح کاموں میں بھی فضول خرچی ہرگز نہ کریں۔ جس طرح تم فضول خرچی کرو گے، جتنا مال تم خرچ کرو گے فضول میں، ایک ایک مال کا اللہ کے پاس جواب دینے والے بنو گے۔ لہذا فضول خرچی شادی کے موقع پر، ہر کسی بھی موقع پر، شادی کا موقع اس لیے اٹھایا ہوگا سب سے زیادہ ہوتا ہی فضول خرچی اسی کے اندر ہے۔ جتنا فضولیات ہوتے سب اسی میں فضول ہوتے ہیں۔ نہیں، سادگی پیدا کرے اپنے اندر، سادے کپڑے میں زندگی چل سکتی ہے تو گزارے ہیں، اسی لیے اتنے لاکھوں کے خرچ کر کے اپنے پیسوں کو ضائع نہ کریں۔ اگر اتنا ہی خرچ کرنے کی تمہارے اندر ہے، جاؤ ایسے فقیر اور محتاجوں کو تلاش کرو، ان کو جا کر خرچ کرو، ان کے دعائیں لو فقیر اور محتاجوں کی۔ اگر اتنا ہی خرچ کرنا ہے لاکھوں کے کروڑوں کے، جاؤ ایسے محتاج اور یتیم اور بچوں کی شادی رکے ہوئے ہیں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، جاؤ ان کی شادیاں کرو، ان کی زندگی بسانے کی کوشش کرو۔ یہ سبق قرآن سے ملتا ہے، اسی لیے ہے نا قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، اس پر عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کر دے۔ ایک ایک عمل، ایک ایک طریقہ، ان 12 صفتیں عباد الرحمن اللہ کے بندوں کی 12 صفت ہے، 12 صفت میں صرف 5 صفت ذکر کیا گیا ہو، 5 صفت پر ہر ایک صفت پر اگر تقریر کریں تو دن نامکمل ہے ہمارے لیے۔ اللہ کے خاص بندے بننا ہے تو 12 صفتیں ہمارے اندر آنی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس مال کو صحیح جگہ خرچ کریں، بے جا اور بے فضول ہرگز خرچ نہ کریں۔ اگر خرچ کرنا ہے تو میانہ روی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مال تمہیں دیا ہے، وہ اللہ نے دیا ہے، تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ تم کما سکو، تب اس کے مال وہ تم اسی کے راستے میں فضول پر خرچ کرو گے،
اس کے مال کو تم لے کر فضولیات پر خرچ کرو گے، بے جگہ اڑا دیں گے پیسے کو، ہرگز ایسا ہرگز نہ کریں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضول خرچی کرنے والوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ریاکاری اور دکھاوے کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی فضول خرچی ہے، شیطان کا حصہ ہے، وہ بھی اسراف اور بیجا میں شامل ہو کر حرام اور ناجائز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فضول خرچی اور بیجا اڑانے والوں کو شیطان کا بھائی اور شیطان کا ساتھی قرار دیا۔ سب کو معلوم ہے کہ شیطان کا انجام کیا، اس لیے تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کی جاتی ہے اپنی گاڑی کمائی کے پیسوں کو بیجا نہ اڑائیں، اس کی قدردانی کریں۔ شادیوں میں بھی یہ دیکھنے میں آتا ہے، پلیٹ میں ضرورت سے زیادہ لیتے ہیں، آدھا کھا کر آدھا چھوڑ دیا جاتا ہے، اتنا لینا ہی نہیں چاہے جتنا آدمی کھا نہ سکے۔ ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ گوشت کی بوٹیاں لے لیتے ہیں، آدھی کھائی آدھی ہڈیوں کے ساتھ چھوڑ دی۔ یہ کھانے والوں کی طرف سے بیجا اسراف اور نعمت کی ناقدری ہے، یہ بھی اسراف بیجا ہے، معصیت اور گناہ میں شامل ہے۔ جب اتنا نہیں کھا سکتے تو حرص نہ کرو، اتنا لینا کیوں پلیٹ میں۔ جیسے کہ ہمارے دوستوں میں نوجوان مشہور ہے کہ نکو نکو بولتے تو ڈالتے ڈالتے رہو، نکو بولتے ہیں تو ڈالتے رہو کھانا۔ جب اتنا نہیں کھا سکتے تو لے کر ایک بیکار کھانا۔ یہ ہڈی کو جب ڈالتے ہیں دسترخوان پر، اس میں 10 دانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ دسترخوان کے لپٹنے پر 1 کلو سے زائد کھانا نکل کر آئیں گے، بڑا دل کو درد ہوتا ہے۔ فقیر کھانے کے لیے کھانا نہیں۔ دیکھیں ذرا فلسطین میں جس جگہ میں زلزلے آئے ہیں اس جگہ جا کر دیکھیں، فقیر بچے کھانے کے لیے کچھ نہیں، وہ کچرے میں پڑے ہوئے چیزوں کو اٹھا کر کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہاں اللہ خوب نعمت دیا، نعمت کی ناشکری ہو رہی ہے۔ جب خدا چھیننے میں آ جائے نا، نعمت کو جب چھین لیتا ہے اللہ، اس وقت میں احساس ہوگا کاش کہ ہم اس وقت اس کو جمع کر رکھتے تو اچھا ہے۔ آج نا خوب اڑا دیتے ہیں، جب پیسہ ختم ہوتا ہے تو کافی افسوس، شاید میں وہ پیسہ نہ اڑاتا تو اپنے لیے جمع کر کے رکھتا، اب اس وقت میں کام آتا۔ نہیں، جمع کریں، فضول پر بے جا چیزوں پر مال کو خرچ نہ کریں۔ یہ ایمان والے کی 5ویں صفت ہے۔ یہ ایک صفت میں اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ جتنے بھی صفتیں بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو قرآن کی ان آیتوں پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انا نسألك علم التوحيد وعمل الاخلاص وحسن الخاتمة۔ اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا۔ صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ الحمد لله رب العالمين۔